اسی طرح سے ایک اور سٹوری میں ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے چچا جن کا نام ہے علاقۃ بن سحار التمیمی، وہ مسلمان ہوئے، اللہ کے نبی کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم. جب پاس آئے تو اسلام قبول کیا. اسلام قبول کر کے واپسی اپنے علاقے کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں کچھ لوگ تھے اور ان کے پاس ایک شخص تھا بیچارہ جو کہ پاگل پن کی وجہ سے بالکل پاگل ہوا تھا اور اس کو انہوں نے زنجیروں میں، چینز میں جکڑ لیا تھا. تو علاقۃ بن سحار التمیمی کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم بڑے خیر والے بندے کے پاس سے آ رہے ہو، یعنی تم اس شخص کے پاس سے آ رہے ہو جو خیر لے کے آیا ہے، یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلوات ربی وسلامہ علیہ. تو تم کچھ اس کا علاج کر سکتے ہو، کچھ اس تک خیر پہنچا سکتے ہو اللہ کے حکم سے؟ تو اس نے کہا ہاں میں اس پہ دم کرتا ہوں. تو انہوں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی. اب حدیث میں نہیں ذکر آتا کتنی تلاوت کی، کتنا دفعہ پڑھا، اور اس کا متعین کرنا ضروری نہیں ہے 1 دفعہ پڑھیں 10 دفعہ پڑھیں. بات ہے کہ یقین ہونا چاہیے، یہ فرم بلیف ہونا چاہیے. میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بھی فضائل بتا رہا ہوں، ویل کم ٹو اٹس تفسیر انشاء تعالی. تو جب اس کو دم کیا، یعنی ایک کریزی بندہ، بالکل مینٹلی ریٹارڈ، اس کو دم کیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، ایز اف کہتے ہیں کہ کسی نے اس کو زنجیروں سے جکڑا ہوا ہو، اور جیسے ہی انہوں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ملٹیپل ٹائمز تو وہ زنجیریں کسی نے کھول دی ہوں اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. اور وہ لوگ اتنے خوش ہوئے کہ 100 گوٹس، 100 بکریاں دے دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور آپ سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یعنی باطل دم کے ساتھ کھایا وہ اسی کے لیے ہے، اور تم نے تو حق کے دم کے ساتھ کھایا، یعنی اس اللہ کے نبی کا مقصد یہ تھا کہ تم نے تو حق کے دم کے ساتھ کھایا ہے. لوگ تو دور جاہلیہ میں باطل کا، جادو اور شیاطین کے نام کے ساتھ اور عجیب عجیب پڑھ کے دم کرتے تھے اور لیتے تھے. تم نے تو حق کے ساتھ دم کیا ہے تو تم اسے کھاؤ انشاءاللہ. میرے جو شیخ کے استاد ہیں جن کی میں آج تفسیر پڑھا تھا اور جس میں سے آپ شیئر کروں گا، حافظ عبدالسلام بن محمد بھٹوی حافظہ اللہ، وہ اسی کی تفسیر میں لکھ رہے تھے کہ میری ہمشیرہ ہیں، یعنی میری بہن ہے، جن کی ایک ٹانگ کافی کمزور تھی اور دوسری ٹانگ پہ وہ چلتی تھی. کہتے ہیں کہ دوسری ٹانگ پہ وزن کی وجہ سے ان کی دوسری ٹانگیں بہت ہی زیادہ کمزور ہو گئی اور وہ بالکل بیڈ ریڈن ہو گئیں، وہ اٹھ نہیں سکتی تھیں. حتیٰ کہ ہم بہت پریشان ہو گئے، ہماری فیملی بالکل پریشان ہو گئی. تو میرے والد صاحب نے کیا کیا، ان پہ 13 دن کے لیے سورہ فاتحہ کا دم کیا. فار 13 days consistently he recited سورہ فاتحہ on her. اور کہتے ہیں ان کی ٹانگ واپسی بالکل ٹھیک ہو گئی. اور آج پتہ نہیں 30 سال لکھے ہوئے تھے یا 40 سال بعد ابھی تک وہ although she is using وہ بیساکھیاں، ٹھیک ہے، لیکن still she is working fine. وہ بالکل اپنی ٹانگوں پہ چل رہی ہیں اور اپنے کام کر رہی ہیں. وائے کہتے ہیں سورہ فاتحہ کے سامنے. اور کہتے ہیں میں خود اپنی زندگی میں بہت دفعہ بیمار ہوا، بہت زیادہ دفعہ شدید بیمار ہوا، اور کہتے ہیں کہ باقی دعاؤں کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ کا دم کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی sooner اور later. اس کا ایک اور نام فاتحۃ الکتاب. حدیث میں کیا آتا ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس بندے کی نماز نہیں ہے جو سورہ فاتحہ کی تلاوت، جو فاتحۃ الکتاب کی تلاوت نہیں کرتا، یعنی اس چیز کی تلاوت نہیں کرتا جو کتاب کو کھولتی ہے، یعنی which is سورۃ الفاتحہ. ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نے فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی، whoever prayed salah and didn't recite القرآن his salah is ناقص. جس نے نماز پڑھی اور القرآن کی تلاوت نہیں کی تو اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، 3 دفعہ فرمایا. تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، چاہے وہ امام کے پیچھے بھی ہو، یعنی آتھینٹک حدیث میں آتا ہی ہے، چاہے وہ امام کے پیچھے بھی ہو؟ آپ نے کہا ہاں، he should recite in his heart. اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں تلاوت کرے. یعنی کیسے؟ امام پڑھے الحمدللہ رب العالمین تو یا تو امام کے بالکل پیچھے پیچھے پڑھے الحمدللہ رب العالمین، یا پھر جب امام ایک آیت پڑھے اور پھر تھوڑی خاموشی اختیار کرتا ہے اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق تو وہ اس کے بیچ میں پڑھ لیں. اور اس لیے جو لرنڈ امام ہوتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جن کو پڑھانی آتی ہے نماز صحیح طرح، خیر ویسے بھی جائز ہے اس دوسری طرح بھی، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ ہر آیت کے بعد گیپ دینا اور پاز لینا، تو اس کے بیچ میں وہ انسان پڑھ سکتا ہے. لیکن سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی چاہیے. اور اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام بخاری رحمہ اللہ ان کی یہی رائے تھی. تو پھر ابو ہریرہ نے کہا
یہ بتانے کے بعد, حدیث کوٹ کرنے کے بعد کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, اور آپ نے فرمایا کہ حدیث میں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں ڈیوائیڈ کر دیا, نصفین, ہاف, یعنی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین, میں نے نماز کو بندے اور اپنے بیچ میں ہاف ڈیوائیڈ کر دیا. ولعبدی ما سأل, اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جس کا وہ سوال کرے گا. جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, قال اللہ تعالی حمدنی عبدی, کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی. جب انسان کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین, تو مت سوچے وہ کہ میرا جواب نہیں آ رہا, میں خاموش, مطلب no one is replying me, یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ والعیاذ باللہ غافل ہے, مجھے سن نہیں رہے. بلکہ حدیث کے مطابق, اوتھینٹک نیریشن کے مطابق, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. یعنی رب العالمین, کائنات کا خالق و مالک, جس کے پاس ہر چیز ہے, وہ جواب دے اور ہم ڈسٹریکٹڈ ہوں, ہم اس طرف ہمارا خیال ہی نہ جائے, کتنی بدبختی کی بات ہے. پھر ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم, تو بڑا رحمان ہے, تو نہایت رحم کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اثنى علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. یعنی حمد وہ ہوتی ہے جس کا ہم ذکر کریں گے بعد میں, ابھی نہیں بتاتا آپ کو میں. ثنا وہ ہوتی ہے جو ریپیٹڈلی بیان کی جائے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے میری ثنا بیان کی, دوبارہ میری پریز, مجھے ایکزالٹ کیا. پھر انسان کہتا ہے مجدنی عبدی, انسان کہتا ہے مالک یوم الدین, وہ مالک ہے بدلے کے دن کا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی, کہ میری بندے نے میری تمجید, کبریائی, گریٹفلنس, گرینڈیوسٹی, بڑائی بیان کی. پھر انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل, یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے, اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جس کا اس نے سوال کیا. اور پھر وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل, یہ میرے بندے کے لیے ہے, یہ میرے بندے کے لیے ہے اور اسی کے لیے وہ ہے جس کا اس نے سوال کیا. یعنی سبحان اللہ, اٹ از a conversation. Imagine جو شخص نماز میں یا تو سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھتا, آج کل بہت سارے لوگ ہیں جو سورہ فاتحہ کی تلاوت بالکل ہی نہیں کرتے, ان کو جواب کہاں سے ملے گا اور ان کی نماز کیسے ہوگی؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز کو, اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین, کہ میں نے نماز کو ڈیوائیڈ کیا ہے, اور جو شخص یہی نہیں پڑھتا, جو نماز کا رکن ہے, کوئی اور صورت نماز کا رکن نہیں ہے, سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے,